لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس شخص نے روزے رکھے اور وہ ایمان والا بھی ہے اور اللہ کی رضا مقصد ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا، مراد یہ ہے کہ عبادت کی، اس میں فرائض کے ساتھ نوافل تراویح سب داخل ہیں. من قام، اس میں بھی ایمان والا ہو اور ساتھ اس کے اللہ کی رضا مقصد ہو، ریاکاری یا دکھلاوا یا کوئی اور مقصد نہ ہو اس نیکی کا، تو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی حدیث کا تیسرا جملہ ہے من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی عبادت میں رات گزاری تو اس کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. رمضان المبارک سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور اتفاق سے جیسے رمضان فرض ہوا تو ادھر غزوہ بدر کا بھی حکم ہو گیا تھا. غزوہ بدر بھی 17 رمضان میں وجود میں آیا ہے اور روزے تو وہاں سردیوں کے بھی ہوں تب بھی گرمیوں کے ہوتے ہیں، روزے بھی گرمیوں کے تھے اور اسی سال رمضان کے روزے فرض بھی ہوئے تھے. سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور جو اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. پہلوں پر روزوں کی فرضیت ایام کے لحاظ سے مختلف رہی. کسی پر محرم کے روزے فرض تھے، کسی کے ایام 20 کے، کسی کے کس طرح. جس ترتیب پر پورے مہینے کے روزے رمضان کے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے، اس طرح روزے پہلے کسی کے اوپر فرض نہیں کیے گئے. روزے فرض رہے
لیکن ایام اور مہینے مختلف رہے ہیں۔ جس طرح اور کئی فضیلتیں آخری شریعت کو اللہ نے عطا کی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ رمضان کے روزے فرض کی گئے اور رمضان کو بہت فضیلت عطا کی گئی ہے۔ فرمایا سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روزہ رکھنے والے کے، قیام کرنے والے کے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کے۔ اس میں چند گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں بھی اگر وہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے تو مغفرت نہیں ہوتی۔ ان گناہوں کا پہلے معاملہ صاف کرے، اس میں قطع تعلقی داخل ہے، شرک داخل ہے، شراب داخل ہے، سود خوری داخل ہے، متکبر ہونا داخل ہے، اور بدکار اور اس میں اس پر پیسہ کمانے والا داخل ہے، عورت کہ اپنے بچے کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتی ہے وہ داخل ہے، والدین کا نافرمان داخل ہے، چغل خور بھی بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی داخل ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں سے پہلے پکی توبہ کرنی ہوگی کہ آئندہ شرک نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا، سودی لین دین نہیں کروں گا۔ والدین کا نافرمان ہے تو ان سے معاملے کو صاف کرے، رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو پہلے معافی تلافی کرے۔ یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں اگر وہ ساری رات عبادت کرتا رہا تب کی مغفرت نہیں ہوگی جب ان معاملوں کو پہلے صاف کرے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، آخرت میں اس کی معافی نہیں ہے، دنیا میں تو اس کی بھی معافی ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین کو تبلیغ کی ہے وہ شرک سے تائب ہو کے مسلمان ہوئے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کوئی بھی گناہ ہے وہ زندگی میں تو اس کی معافی ہے، اگر وہ اسی طریقے سے شرک کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیں گے، مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے۔ آخرت کے لحاظ سے یہ بات ہے، دنیا میں اگر مشرک بھی صدق دل سے شرک سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات اور صفات میں آئندہ شرک نہیں کرتا تو دنیا میں معافی ہو جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جو 5ویں پارے میں ذکر ہوا نا کہ نئی مغفرت ہوگی، وہ شرک کے ساتھ ہی توبہ کے بغیر آخرت میں پہنچ گیا تو اور جو گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہگاروں کو معاف کر دیں گے یا کسی کی سفارش سے معافی ہو جائے گی۔ لیکن مشرک اگر آخرت میں پہنچ گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں مشرک کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، شرک سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، اور اس حد تک اس کی سخت وعید ہے، اس حد تک کہ اگر والدین ظالم ہیں تب بھی بے ادبی کی اجازت نہیں، والدین زیادتی کر رہے ہیں تب بھی، اور آپ کو 100% زیادتی پتہ ہے تو بھی ادب کے ساتھ آپ بات سمجھا سکتے ہیں۔ 5 مقام قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے نا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ والدین کی فرم برداری کا حکم آیا ہے، یعنی اپنی توحید کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور دنیا میں ہی وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
نشان عبرت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہے، قطع تعلقی ہے، تکبر ہے، شراب ہے، اور والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے، ان کا پہلے سے الگ سے توبہ کرنی ہے اور پکا اللہ سے معاہدہ کر لے کہ یہ گناہ اللہ پاک آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اب جو روزمرہ زندگی میں ہر وقت گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ کچھ رمضان کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، قیام کی برکت سے، لیلۃ القدر کی عبادت کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اس معاملے کو تھوڑا سا اور اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب ساتھی قریب آئے تو پھر فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ سیٹ کر دو۔ ممبر سیٹ کر دیا گیا اور تینوں سیڑھیوں پر آپ نے جو قدم رکھے تو اونچا اونچا آمین کہا۔ بیان ہو گیا، جمعہ ہو گیا، خطبہ ہو گیا، سب کچھ بات ختم ہو گئی۔ آخر میں صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ آج کا جو سیڑھیوں پر قدم رکھنے کے وقت آپ نے اونچا اونچا آمین فرمایا ہے، یہ خلاف عادت ہوا ہے کام، یہ کیوں ایسا آپ نے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر آپ جب قدم رکھیں گے تو ہر سیڑھی پر جب آپ قدم رکھیں گے تو جبرائیل نے کہا کہ میں بد دعا کروں گا، اور اے نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے آمین کہنا ہے، یہ حکم تھا۔ اور وہ تین بد دعائیں یہ تھی۔ پہلی بد دعا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے، ان مبارک گھڑیوں کی اس نے قدر نہیں کی اور وہ گناہوں میں ہی اور طرح طرح کی خرافات میں وہ مصروف رہا۔ جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو بددعا جبرائیل نے یہ کی کہ جس شخص کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کا ذکر ہو، نام مبارک کا ذکر ہو، اور وہ درود و سلام نہ پیش کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، مراد نام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھ لے تو بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ یہ سب کچھ جو باتیں ہیں علم کے لحاظ سے، معاشرت، توحید ہے، عبادات ہیں، اللہ نے یہ سارے احکام بھیجے ہیں، لیکن ہم تک بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اس لیے نبی کے اوپر درود و سلام پیش کرنا ہر امتی کے لیے ذمہ ہے، ضروری ہے، اور خصوصاً جب نام آ جائے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک حق ادا ہو رہا ہے، یعنی اس سے بڑا کیا کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اور بھی بہت فضیلتیں ہیں درود شریف پڑھنے کی، عادت ہونی چاہیے، یومیہ معمول ہونا چاہیے تسبیحات کے لحاظ سے، اور جب آپ کا ذکر آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا ہے، تیسری سیڑھی پر، تو آمین کہی، تو اس وقت بد دعا یہ ہوئی کہ جس شخص کو والدین نصیب ہوئے اور وہ خدمت کے یا کسی لحاظ سے محتاج تھے، یا ایک نصیب ہوا اور وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نافرمانی کرنا، بے ادبی کرنا، بات چیت آگے سے بولنا بہت بڑا گناہ ہے،
تو والدین اس کے پاس ایک جنت تھے، جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، والد کے فیصلے اور اس کی رضا بھی جنت ہے، اٹل فیصلہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، رضا الرب رضا الوالد، سخط الرب سخط الوالد۔ جس شخص سے والد راضی ہے اس سے اس کا خدا راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہیں اس کا خدا ناراض ہے۔ جو مرضی نیکیاں کرتا رہے، جو مرضی ہے وہ عبادات ریاضات وغیرہ، وہ بنیادی طور پر ہی اس کا نظام خراب ہو گیا۔ جس عورت سے شوہر ناراض ہو، اس کی بے ادبی ہے، زبان درازی ہے، ہزاروں مسائل ہیں، شوہر ناراض ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ جس بچے سے والدین ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت، کوئی عمرے، کوئی حج، کوئی ریاضت، کوئی روزہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ بنیادی چیز جس طرح کے مشرک کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے روزے رکھے ایمان کی حالت میں تو آگے ثمرہ مرتب ہوگا۔ جیسے مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں، والدین اور کا نافرمان کی کوئی عبادت توبہ قبول نہیں جب تک کہ پہلے یہ معاملہ حل نہ کرے۔ اور یہ سب سے زیادہ جو حدیث میں آتا ہے نا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب تر چیز وہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں ہر طرح کی خرافات، جھوٹ، فلان، آوازیں کسنا، کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے بازاروں کو بھی اسلام کے مطابق بنایا تو وہ بازار بھی مبارک ہیں۔ پھر جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ التجار الصدوق یحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچے لوگ ہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، میدان حشر میں ان کا اٹھنا انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عموماً ہمارے بازار خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو غلط لقب سے پکارا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، بد نظری ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، سودی لین دین ہوتا ہے، تو کہاں ہے اس میں خیر؟ پھر یہ سارے وہ کام ہیں جو خیر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے، یہ جتنی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا سب سے بہترین محبوب چیز اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض رحمت سے دور جو چیز ہے وہ بازار ہے۔ اب اگلی بات ہے جو اصل مسئلہ سمجھانا ہے، مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیوں ہیں؟ ذکر اذکار، تسبیحات، توبہ، تلاوت، نمازیں، یہ نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو جس جگہ میں نیکی کا کام ہو رہا تھا اس میں انوار و برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر مسجد میں سب سے زیادہ جس پر اللہ کی رحمت، انوار و برکات برستے ہیں، وہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، پھر امام کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر مسجد کا جو ممبر محراب ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ انوار و برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ممبر کے اوپر یہ بد دعا کی گئی ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ جیسے کہ سب سے بابرکت جگہ سے دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، اسی بابرکت جگہ میں کب کسی بدبخت کے خلاف بد دعا کی جائے تو وہ بد دعا بھی پھر بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کو ایک نعمت عظمی سمجھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اللہ کے بعد امتی پر احسان ہے۔ اسلام ہمیں انہیں کی قربانیوں سے ملا ہے، اس کے بعد حضرات صحابہ، محدثین، فقہاء، امت، مجتہدین، ان سے ملا۔ تو تیسری چیز کہ والدین وہ آپ کا سہارا ہوتے ہیں دنیا میں آنے میں۔ یہ بد دعائیں رمضان
جس کو نصیب ہوا مغفرت نہیں کرا سکا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا درود شریف نہیں پڑھتا، اور تیسرا والدین کا نافرمان۔ تو جو بات کر رہا تھا، شرک کے بعد سب سے زیادہ بڑا گناہ کبیرہ وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آپ خود سوچیں نا، مشہور وہ بات ہے کہ اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور یمن سعودی عرب سے دور بھی نہیں ہے، لیکن میری والدہ ہے، بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے، اور بندہ کوئی نہیں ہے میری والدہ کو دیکھنے کا، تو میں کیا والدہ کو چھوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں؟ تو آپ نے جواب لکھا کہ نہیں، والدہ کی خدمت کرو، یہ مقام نصیب حاصل ہو جائے گا۔ وہ والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر یہ خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ جب خدمت میں حاضر ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں والدین کے مقام کا۔ اور پھر یہ وہ اویس کرنی ہے کہ عمر جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، عمر کسی زمانے میں تمہاری ملاقات اگر اویس کرنی سے ہو تو اس سے دعائیں کرانا۔ علی کو کہہ گئے رضی اللہ عنہ اور صحابہ کو۔ اور مقام کیا ہے؟ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشورہ کیا، آگے پتھر آ گیا تھا، مشورہ کیا کہ یہ پتھر کیسے ہٹے، اب آوازیں بھی لگائیں تو اس جنگل میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے پتھر ہٹائے گا۔ تو سب نے سوچا کہ اپنی اپنی نیکی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا واسطہ دیتے ہیں نیکی کا، اللہ ہماری اس نیکی کا واسطہ ہے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو امانت والا تھا، اس نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرا وہ شخص تھا جو گناہ میں مبتلا ہونے والا تھا، گناہ نہیں کیا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ دیکھو گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہوتی ہے، تو اس نے وہ ذکر کیا۔ اور تیسرا بندہ کیا ہے کہ اللہ پاک میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، ایک دن میں بکریاں چرا کے گھر دیر سے واپس گیا، والدین میرے سو گئے، میں دودھ لے کر بکریوں کا دودھ نکال کر والدین کے سہارے کھڑا رہا، ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بوڑھے آدمی کی نیند خراب ہو جائے دوبارہ نہیں آتی ہیں جی، اور بچے میرے بلبلاتے رہے، میرے پاؤں میں گرتے رہے کہ ابو جی دودھ پلا دو، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ والدین کا مقام زیادہ ہے، پہلے ان کو پلاؤں۔ والدین کو اس لیے نہیں پلا سکتا تھا کہ وہ سو گئے تھے، ان کو جگاتا اس لیے نہیں تھا اللہ پاک کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، میری یہ نیکی خالص میرے رب تیری رضا کی خاطر تھی کہ والدین کا خدمت کرنے کے لیے کھڑا رہا۔ ہماری اس چٹان کو راستے سے اس نیکی کی برکت سے ہٹا دے تو چٹان ساری ہٹ گئی۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ اس معاملے کو ایک عام سا معاملہ نہ سمجھو، ہلکا نہ لو۔ دنیا کی بربادی یقینی ہے، والدین کے نافرمان کی دنیا کی بربادی یقینی ہے، آخرت کی بربادی تو ہے ہی ہے۔ اور کس جگہ پر کھڑے ہو کر بد دعا کی گئی ہے، وہ ہستی ہے کہ حتی الامکان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا سے گریز کرتے تھے، پوری کوشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا پوری زندگی کی کہ بد دعا نہ کی جائے۔ دیکھو نا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، جب طائف میں آپ تشریف لے گئے اور لوگوں نے بہت مارا، آپ کی جوتیاں جو ہے نا جی وہ خون میں پاؤں آپ کے چپک گئے تھے اس حد تک، اور آپ کے بڑی دردمندانہ گفتگو بھی ہے، اور وہ زیارت بھی کراتے ہیں اس مسجد کی طائف میں وغیرہ۔ کتنا دکھ ہوا، کتنا زخمی ہوئے، اور اللہ سے کچھ باتیں بھی آپ نے کی جو ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ایک دعا ہے یا شکوہ ہے، وہ انہی کی شان کی بات ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ حضرت آپ اجازت دیں تو مکہ اور طائف کے پہاڑ کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو پیس دیتے ہیں۔
اتنی انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، بے ادبی کی، آپ نے کہا خیر کوئی بات نہیں جبرائیل، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ابھی تک ہمیں سمجھے نہیں ہیں، جب سمجھ جائیں گے تو ایمان لے آئیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ یعنی حد الامکان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن کی بھی ہے جب حد سے تجاوز کیا نا دشمنوں نے، گستاخوں نے، تو پھر اپنے چچا کے دونوں بیٹوں کے خلاف بھی بد دعا کی ہے، ابو لہب کے خلاف بھی، اور بھی کئی جگہ میں آپ نے بد دعا کی ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی بد دعا نہیں کی ہے، بد دعا کی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا، جو منبر کی بات ہے نا، یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جبرائیل دعا مانگے گا اور اللہ کا محبوب پیغمبر آمین اس بد دعا پر کہے گا، یا اللہ کی طرف سے بد دعا کرنے کا حکم آئے، تو کوشش کرنی ہے اس بد دعا کی زد میں مومن نہ آئے۔ تین تو باتیں ہیں، کوئی لمبی فہرست تو ہے نہیں، تین باتیں ہیں، رمضان کی قدر کرو، گناہوں سے بچو، روزے رکھو، تلاوت میں زیادہ معمول ہو۔ تلاوت کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل، ساری کتابیں، آسمانی ساری کتابیں، ہم انشاءاللہ تلاوت کے بارے میں اگلے جمعے کو عرض کریں گے، آسمانی ساری کتابیں رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ بس اتفاق ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گئے، یہ مبارک مہینہ ہے تو تلاوت کا زیادہ معمول ہو، جب موقع ملے تلاوت کی جائے، اور تلاوت ایسی عبادت ہے کہ دل اکتاتا بھی نہیں ہے، تسبیحات کی جائیں، استغفار کیا جائے، گناہوں سے بچنا یہ بڑی عبادت ہے۔ ہمارا ماحول سارا گرد آلود ہے، ظلمات ہیں، گناہوں کی تاریکیاں ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں کو، قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست بناتا ہے۔ وہ بیچارے رمضان میں مسجد میں آ گئے نا تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے مسجد میں ہوتا ہے، پورا سال جو مسجد میں آئے نہیں، رمضان مبارک میں لوگ جا رہے تھے مسجد میں تو یہ بھی آ گئے، وہ اتنا نہیں تھا کیسے شور مچاتے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اور کوشش اس میں عبادت کی، ماحول خراب ہے، مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست بناتا ہے ایمان والوں کو۔ آگے کیا فرمایا، دوستی کے بعد سب سے پہلا انعام جو اللہ اپنے دوست کو عطا کرتا ہے وہ اس کو تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اگر یہ ہمیں حاصل ہے، رمضان کے روزے کی برکت سے ہم سے گناہ چھوٹ گئے، گند سے باز آ گئے، تو اللہ کے دوست بن گئے ہیں، اور اللہ اپنے دوست کو سب سے پہلا جو انعام سے نوازتا ہے وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر اپنی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ نصیب ہونا ضروری ہے، ورنہ رمضان آیا گیا، کئی آئے کئی گئے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا نا، بہت سارے لوگ حج کرنے جائیں گے، ویسی سیر و تفریح، ٹورنا پھرنا، آگے پیچھے آنا جانا ہوگا۔ حج تو وہ ہے کہ عمرہ وہ ہے جس نے انقلاب لایا ہے، آپ کی گند زندگی کو مبارک زندگی بنا دیا اس عمرے نے اور حج نے، تب بات ہے۔ اور رمضان اس کو نصیب ہوا جس کی گندی زندگی پاکیزہ زندگی ہو گئی، توبہ استغفار والی زندگی ہو گئی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والا تھا، آخری دن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا سب اور فرمایا قد اذلکم یا ایھا الناس، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، رمضان شروع ہونے والا ہے،
یہ برکتوں والا سایہ لے کر آ رہا ہے، اس کے نیچے سایہ حاصل کرو۔ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، مہینوں میں عظیم مہینہ، مہینوں میں عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں میں عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور قرآن کی آیات میں سے سب سے بڑی عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا آیت الکرسی ہمارے اور اس بندے کے درمیان ملاقات کے لیے رکاوٹ صرف اس کی زندگی ہے۔ جیسے فوت ہوگا ہماری رضا میں آ جائے گا جو آیت الکرسی کا معمول رکھتا ہے، خصوصاً ہر نماز کے بعد، اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھے، اس میں توحید بیان ہوئی ہے، وہی عقیدہ ہو اس کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو فرمایا تمہارے اوپر عظمتوں والے مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے، اس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے خیر من الف شہر، کئی راتیں لوگوں نے رات کو بیداری میں گزاری ہوتی ہیں، کئی راتیں لاو و لعب میں گزاری ہوتی ہیں، سفر کی انتظار میں گزاری ہوتی ہیں، بعض دفعہ نیند نہیں آئی، ساری رات ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو یہ ایک رات ہے جس میں بیداری مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو رات کو جاگ کر گزارنا ہے، یا لیلۃ القدر کی رات کو 27ویں ہو 25ویں ہو بس جاگ کر گزارنا ہے، جاگ کر نہیں، عبادت کے ساتھ گزارنا خیر من الف شہر ہے۔ اور فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے اور رات کا قیام بھی عطا کیا گیا، حسب توفیق جو جتنے قیام کرے، عبادت کرے، بس عبادت سے ہی اللہ کا ولی بنتا ہے بندہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور نیکیوں سے بھی، خدمت خلق سے بھی، صدقات و خیرات سے بھی۔ لیکن جو قیام والی عبادت ہے، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات والی، یہ عبادت ہے جو اللہ کا ولی بناتی ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ دن کے روزے فرض ہیں اور رات کا قیام ہے، اس میں تہجد بھی داخل ہے، تراویح بھی داخل ہیں، اوابین بھی داخل ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ ہے شہر الصبر، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ اپنے پاس سے عطا کرے گا۔ زیر قدم قدم پر صبر ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، ویسے تو ماشاءاللہ روزے آسان ہیں، لیکن پھر بھی، اور اس میں غصہ آتا ہے، جلدی سے لوگ کچھ نہ کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا کہ کوئی تمہیں غلط کہے، برا بھلا کہہ دے، تو تم کہو میں نہیں کہوں گا برا بھلا۔ اس بات پر عمل تو کر کے دیکھو نا، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو کہو میں اس کے جواب میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے برا بھلا کہنا۔ آپ اس کے پھر اس کے بعد ثمرات دیکھنا کہ کیا اس کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گالیاں دے کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ اس کا نصیب، اس کے اندر وہی گند بھرا ہوا ہے، تو وہی گند باہر نکلے گا۔ آپ کے پاس تو اچھی چیز ہونی چاہیے نا جی، جواب میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ۔ اور فرمایا یہ غم خارگی کا مہینہ ہے، دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ بہت سارے بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، یہ مکان نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے نقصان، یا بل بجلی کا زیادہ آئے تو کیا نقصان ہوتا ہے، گیس کا آئے تو کیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں، پیسہ زیادہ ہے، نہ کبھی بھوک دیکھی ہے، نہ پیاس دیکھی ہے، نہ دکھ دیکھا ہے۔ تو جب مومن بندے، مالدار بھی، غریب بھی، سارے جب روزے رکھیں گے تو اس کھانے پینے والے کو بھی احساس ہوگا کہ بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی کا خیال آئے گا۔ اور فرمایا شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، ایک تو عملاً بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہو
کھانے پینے کی افطاری کے لحاظ سے اہتمام ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، ظاہری اسی لحاظ سے، عام سال کے لحاظ سے بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ابھی فرمایا نا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دوسرے کو روزہ افطار کرایا، آج کل ہماری بہت ساری نیکیاں بس سیاسی ہوتی ہیں، روزہ افطاری بھی فلان بھی، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو افطار کرایا، افطار کرانے والے کو 3 انعام ملیں گے۔ پہلا، اس کی مغفرت ہو جائے گی افطاری کرانے والے کی۔ نمبر 2، جہنم سے آزادی کا اعلان لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 3، جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، حضرت جی ہم میں سے تو بہت سارے لوگ غریب بھی ہیں جو دوسروں کو افطار نہیں کرا سکیں گے، تو وہ اس سعادت کو کیسے حاصل کر پائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلانے سے بھی یہ سعادت مل جائے گی۔ کسی کو پانی پلا دیا روزے دار کو، ایک کھجور دے دی یا لسی پلا دی، تو بھی روزہ افطار کرانے والے کو یہ ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو شخص کہ اپنے ماتحت سے کام کم لیتا ہے روزے کی وجہ سے، کہ روزہ لگ جائے گا، تھک جائے گا، جو شخص اپنے ماتحت سے کام کم لیتا ہے، تھوڑا ٹائم دکان کھولتے ہیں، دفتر کا ٹائم تھوڑا کر دیا جاتا ہے وغیرہ، اور شخصی گھروں میں بھی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، کام اگر وہ روزے دار ہیں کم لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس مالک کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور مغفرت کر دی جاتی ہے، کہ جس نے اس وجہ سے دوسرے کا خیال کیا کہ اس کا روزہ ہے اور روزہ اس کو لگ جائے گا، کام کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، کام پورا سال کر کر کے بھی ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوئے۔ کیا کام ہے ہمارے، جتنے ہی ترقی کے تصورات اور تخیلات کیے، تمنائیں اور آرزویں کی، ترقی کی، اتنا ہی تنزل کی طرف گرتے ہی چلے گئے، وجہ نہ سمجھ آئی۔ اسلامی نام پر اسلامی ملک بنایا گیا، اور پھر بھی ظاہری طور پر بھی اور تنزل کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو وجہ تو سمجھ آ جاتی ہے اعلی نظر کو کہ اللہ رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اللہ رسول کو ناراض کرنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو آپ نے ملک سود کے اوپر چلا رہے ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کا اعلان ہے، خدا اور رسول کے ساتھ کوئی جنگ سوچ سکتا ہے؟ دیکھو نا جی، ایک عام سا ایمان والا بندہ ہے نا، بہت بڑا اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس کو کہا جائے کہ آج تم نے اپنے آخری پیغمبر کے خلاف جنگ کرنی ہے، تیار ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خدا کے خلاف تم نے جنگ کرنی ہے، تو سارے اسلامی ملک خدا کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا سے خیر مانگ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ گناہ کر بھی رہا ہے، ساتھ گناہ سے توبہ بھی کرتا جا رہا ہے۔ وہ توبہ کیسی ہے؟ توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کو چھوڑ چکا ہو، گناہ پر نادم ہو چکا ہو، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، تو تب بات ہے دوستو۔ تو اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں جس دن بھی نیا سورج نکلتا ہے تو اسی دن اسلام اور مسلمانوں کی پریشانی کا ہی نیا سورج ہوتا ہے۔ مسلمان نے، اسلام نے، انہوں نے سوچا ہی نہیں ایسا ہوا کیوں ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں رمضان میں زیادہ کرنے کی، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ، صفائی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری چیز، ہر وقت اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ۔ کون سی گھڑی ہے
کہ وہ ادھر مطابق آ جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نماز کے بعد امام کہے ولضالین تو آپ کہو آمین. آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر برابر ہو گئی تو کامیاب ہو گئے. تو آپ استغفر اللہ ہر وقت کرتے رہو, استغفر اللہ. وہ خدا جانے, اس کی گھڑیاں جانے. تو جس وقت برابر آ گئی سب گناہ معاف. اور فرمایا تیسری چیز کہ جنت کا سوال کرتے رہو, جنت الفردوس عطا فرما. اور جہنم سے اللہ میں بچا, ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. ایسے اعمال سے بچا جو جہنمیوں والے ہیں, ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. اور سب سے بڑا وظیفہ کہ گناہ سے بچنا ہے. فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع, رب قائم لیس من قیامہ الا السحر. بہت سے دن کو بھوکے پیاسے رہنے والے, انہیں بھوک پیاس کوئی فائدہ نہیں دے گی, اللہ کی رضا نہیں لے سکیں گے, اس لیے کہ ان کے اس روزے میں گناہ ہی گناہ ہیں. سوائے بھوک کے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. بہت سارے راتوں کو جاگتے رہے, قیام میں رکوع میں نظر آئے, لیکن گناہوں میں وہ گردآلود ہیں. کوئی سود خوری میں, کوئی قطع تعلقی میں, کوئی نافرمانی میں, کوئی طرح طرح کے عیوب میں لگا ہوا ہے. رات کو اگر قیام کرتا ہے تو تھکنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.